بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام ریاض حسین پتافی ہے، میں آپ کا اردو کا استاد ہوں۔ آج ہم نے مضمون پڑھنا ہے اور مضمون کے ساتھ گرامر کا کچھ حصہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے سبق مضمون کی طرف آئیں گے۔ ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے سائنس کے کرشمے۔ عزیز طلبہ، سائنس جو ہے نا وہ علم کا ایک شعبہ ہے۔ سائنس علم کا ایک شعبہ ہے۔ آج ہم نے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں، سائنس کے معنی ہے علم، لیکن آج کل سائنس کا لفظ علم کی ایک شاخ ہے۔ کون سی شاخ ہے؟ جس میں ہم فطرت کے اصولوں کو استعمال کر کے نئی نئی ایجادات کرتے ہیں۔ یعنی وہ سائنس ہی ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے ہم نئی نئی ایجادات کرتے ہیں۔ ایک شعر، عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ اب سائنس کیا ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس ہے قدرت کے سربستہ رازوں کی کھوج۔ اب انسان نے کس طرح قدرت کے سربستہ رازوں کی کھوج لگائی، وہ سائنس ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں، موجودہ ایجادات جتنی بھی ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ساری کی ساری سائنس ہی کا مرہون منت ہے۔ ہم اپنے ارد گرد غور کریں، اگر ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ سائنس نے کتنی تیزی سے ترقی کی ہے۔ اب کچھ چیزوں کا ہم ذکر کریں گے، جیسے سب سے پہلے ہم سفر کی سہولت کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، یا اس سے بھی 50 سال 60 سال پیچھے چلے جائیں، تو سفر جو تھا وہ بہت ہی مشکل تھا۔ بہت ہی مشکل حالت میں انسان سفر کرتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اسے کئی دنوں بلکہ حتیٰ کہ ہفتوں مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، تب جا کر انسان منزل مقصود تک پہنچا۔ لیکن آج کل سائنس نے سفر کو اتنا بے حد آسان کر دیا ہے کہ بین الاقوامی جو سفر ہے، جو بین الاضلاعی تو سفر تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن بین الاقوامی سفر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اب سفر نہیں رہا۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ سب کچھ پہیے کی ایجاد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پہلے سفر کے لیے بیل گاڑیاں استعمال ہوئیں، پھر بیل گاڑیوں کے ساتھ ساتھ لاریاں، بسیں، اس طرح کی چیزیں آئیں، پھر اس طرح نفیس اور عمدہ سواریاں، پھر اس طرح بحری جہاز، اور پھر بحری جہاز کے ساتھ ساتھ آج کل ہوائی جہاز، جس میں سفر کو بے حد ہی آسان اور عام فہم بنا دیا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف ہیں، جو صحت کی سہولت ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مختلف امراض ہیں، ان کی تشخیص ہے، ان کی تشخیص کا طریقہ کار ہے، جدید سے جدید تر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے علاج زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو مرض ہوتے تھے، مرضوں کی تحقیق نہیں ہو پاتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسی مرض کی وجہ سے ہی مر جاتے تھے۔ لیکن آج کل سائنس کی بدولت جتنی بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ان تمام بیماریوں کی تشخیص کا طریقہ کار بھی ممکن ہے، اور ان تمام بیماریوں کا آسان علاج بھی ممکن ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے ذرائع مواصلات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ذرائع مواصلات ہیں، ہم جو مواصلات کے جدید ذرائع کی وجہ سے آج کیا ہے، آج کل خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پل بھر میں پہنچ سکتی ہے، بلکہ آج کل لائیو ٹیلی کاسٹ کا زمانہ آ گیا ہے کہ کہیں کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، کہیں کوئی ایسی ویسی صورتحال ہے، تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اسے لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ ذرائع مواصلات کی وجہ سے ممکن ہوا۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں
سائنس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اب اسی طرح دیکھیں اونچی عمارتوں کے لیے لفٹ، صنعت و حرفت کے لیے بھاری مشینری، لوہے، کپڑے، شکر، کھاد، برتن وغیرہ کے کارخانے، لڑائی کے لیے ہتھیار، آلات وغیرہ، اسی طرح ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ، یہ ساری ایجادات ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان ان ایجادات کو بجائے اس کے کہ انسانی جان کے ضیاع کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے بہتر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور انسانی سہولت کے لیے اسے استعمال کرے۔ حصہ گرامر کی طرف آتے ہیں، یہ تو تھا ہمارا مضمون۔ اب آتے ہیں حصہ گرامر میں۔ آج ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک کنایہ ہے، ایک تنبیہ ہے۔ کنایہ اور تنبیہ کی تعریف، گرامر بک کا پیج نمبر 53۔ کنایہ کے معنی ہے اشارے سے بات کہنا، اور کنایہ کی تعریف ہے کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنی کو لازم ہو، مثلا شتر بے مہار، زبان دراز، بیہودہ باتیں کرنے والا، پیٹ کا ہلکا، راز کی بات کہہ دینے والا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کنایہ ہیں۔ اب کنایہ کے معنی کیا ہے جناب؟ اشارے سے بات کرنا، اشارے سے بات کہنا۔ مرزا غالب کا ایک شعر دیکھیں، کیوں رد قدح کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مغز کی کہنی۔ اب میں پیالہ مراد شراب ہے، مکھی شہد کی مکھی، اور مغز کی شہد کے معنی میں کنایہ ہے۔ غالب کا ایک شعر اور دیکھیں، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آشتی رخ سر کھلا۔ تنبیہ کی طرف آئیں تو تنبیہ کیا ہے؟ کسی بات کو اچھی طرح سمجھانے کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ اسے کہانی یا گزشتہ واقعے سے دیکھنے کے حوالے سے بات کی جائے۔ اب تنبیہ کی تعریف جو ہے نا، وہ پیج نمبر 55 پہ ہے۔ نظم و نثر میں ایک لفظ یا چند مختصر الفاظ کے ذریعے کسی مشہور آیت، روایت، واقعے یا تاریخی سانے کی طرف اشارہ کرنا تنبیہ ہے۔ اب دیکھیں کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو عزیز طلبہ، اسی میں سے آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہ ہوم ورک کیا ہے جناب؟ 10 مشہور تنبیہات لکھنی ہیں۔ میں نے یہاں کچھ تنبیہات لکھی ہیں، ان کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بک کے پیج نمبر 55 اور 56 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مشہور تنبیہات کا استعمال کیا گیا ہے۔ آب حیات، لن ترانی، کوہ طور، دم عیسیٰ، تخت سلیمان، شاہ شہیداں، گنج شکر، لیلا مجنون، محمود و ایاز اور جامع جمشید۔ تو یہ مشہور تنبیہات ہیں۔ اسی طرح آپ نے 10 مشہور تنبیہات لکھنی ہیں۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو فون پر اور واٹس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔